نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مدینہ منورہ کی زیارت۔ جب تمہاری نظر مدینہ منورہ کی دیواروں پر پڑے تو یہ سوچو کہ مدینہ منورہ وہی شہر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پسند فرمایا اور اس کو آپ کے لیے دار الہجرت قرار دیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فرائض اور سنن مشروع فرمائے، دشمنوں کے ساتھ جہاد کیا اور دین حنیف کی سربلندی کے لیے جد و جہد فرمائی۔ وفات کے بعد بھی سرزمین کو یہ سعادت ملی کہ آپ کا جسد مبارک اس کے پہلو میں رہے۔ آپ کے دو متعدد وزیروں کی قبر بھی یہیں آپ کی قبر کے برابر میں ہے۔ مدینہ میں داخل ہونے کے بعد یہ سوچو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس سرزمین پر پڑے ہوں گے۔ میں جس جگہ بھی اپنا پاؤں رکھ رہا ہوں، کبھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنا قدم رکھتے تھے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں وقار، سکون اور خوف کے ساتھ چلو۔ چلتے پھرتے یہ سوچتے رہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفتار میں کتنا وقار تھا اور کس قدر تواضع تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ تصور بھی کرو کہ اللہ نے اپنے محبوب رسول کے دل میں اپنی معرفت کا کتنا بڑا حصہ ودیعت فرمایا تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر عظمت عطا کی ہے۔ آپ کا ذکر بلند کیا، اپنے ساتھ آپ کا تذکرہ کیا اور لوگوں کے عمل باطل کر دینے کی وعید نازل فرمائی جو آپ کی تعظیم نہیں کرتے اور آپ کی آواز پر اپنی آواز بلند کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طبی تصور کرو۔ اس پر خداوند قدوس نے کتنا بڑا انعام کیا ہے۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت نصیب فرمائی، آپ کی دیدار کی سعادت عطا کی اور آپ کی ارشادات سننے کی توفیق بخشی۔ اس وقت اپنے حال پر افسوس کرو کہ یہ سعادت ہمارے مقدر میں نہ تھی۔ حد تو یہ ہے کہ ہم یا آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت بھی نصیب نہ ہو سکے۔ دنیا میں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی سعادت سے محروم رہے، آخر میں محروم نہیں رہیں گے۔ لیکن کیا معلوم اس وقت ہمارا کیا حال ہوا۔ خدا کرے ان لوگوں کا انجام ہمارا انجام نہ ہو جس کے بارے میں سرکار دو عالم نے یہ فرمایا تھا۔ اس کا مفہوم یہ ہے، میرے سامنے کچھ لوگ لائے جائیں گے جو کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں کہوں گا یا اللہ، یہ لوگ میرا صحاب ہیں۔ خداوند قدوس فرمائیں گے تم نہیں جانتے تمہارے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی باتیں ایجاد کی ہیں۔ یہ سن کر میں لوگوں سے کہوں گا دور رہو، الگ رہو۔ چنانچہ اگر تم لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا احترام نہ کیا اور ایک ہی لمحہ کے لیے صحیح اس سے اعراض کیا تو تم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہو گے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ضرور رکھو کہ وہ تمہیں ایمان کی دولت عطا کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور نہیں کرے گا، خاص طور پر اس صورت میں کہ اس نے تمہیں وطن سے دور کیا اور کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں بلکہ محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے شوق کی تکمیل کے لیے یہاں تک پہنچایا۔ تمہارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق تھا، لیکن دنیا میں جب یہ زیارت ممکن نہ ہو سکی تو تم نے اسی پر اکتفا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثار مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی ہی زیارت ہو جائے۔ رحمت خداوندی کی شان یہی ہے کہ زیارت کے بعد تم آخرت کی زیارت سے بھی محروم نہ رہو۔ میرے پیارے لوگوں، جب تم مسجد نبوی پہنچو تو یہ سوچو کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مقدس اور قابل احترام جگہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان میں سے اعلیٰ اور افضل لوگوں کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فرائض اسی جگہ ادا کیے گئے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں افضل ترین لوگ زندگی میں جمع تھے اور مرنے کے بعد بھی جمع ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسجد نبوی میں خشوع کے ساتھ داخل ہو اور اس کی مقدس جگہ کا پورا احترام کرو۔ اس جگہ کی شان یہی ہے کہ ہر مومن کا دل لرزا رہے۔ ابو سلیمان روایت کرتے ہیں، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ جب مدینہ میں حاضر ہوئی اور مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچے
تو لوگوں نے مزار مبارک کی طرف اشارہ کیا اور بتلایا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ یہ سن کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ ہوا تو اپنے رفقا سے کہا مجھے یہاں سے واپس لے چلو، مجھے شہر اچھا معلوم نہیں لگتا جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اندر ہو۔ تو میرے پیارے لوگوں، اس مدینہ منور کا احترام کرو، اس شہر کا احترام کرو، ان کی دیواروں کا احترام کرو، ان کی مسجد کا احترام کرو، خاص کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا احترام کرو۔ میرے پیارے لوگوں، جب آپ کے پہلے نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا پر پڑے تو دل سے یہ پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کیونکہ حدیث میں آیا ہے من صلی علی واحدتا صلی اللہ علیہ عشرہ، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے یہ امید ہے، یہ دعا ہے کہ ہمیں بھی مدینہ منورہ کی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔